ایک اہم خبر آپ کو دیں، نیب نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کر دی ہے۔ اسحاق ڈار کا نام ڈالنے کی درخواست وزارت داخلہ کو پہنچا دی گئی ہے۔ اہم ترین خبر ہے، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نیب نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کر دی ہے۔ اعزاز سید نے میں جوائن کیا ہے۔ اعزاز کہیے گا، ECL میں ڈالنے کی سفارش کر دی ہے نیب نے؟ اب مبشر بالکل ECL میں نام وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ڈالنے کے لیے باقاعدہ طور پر سفارش وزارت داخلہ کو کر دی گئی ہے، اور ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے جو سفارش نیب کی طرف سے کی گئی ہے اس میں ایک کور لیٹر ہے، اور اس کے ہمراہ جو احتساب عدالت اسلام آباد کی طرف سے احتساب ریفرنس میں اسحاق ڈار کی جو غیر حاضری ہے اس کے بعد جاری کیے گئے ناقابل وارنٹ جو گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ ہیں اس کی نقل بھی لگائی گئی ہے، اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اسحاق ڈار جان بوجھ کر احتساب عدالت میں جو نیب نے ریفرنس دائر کر رکھا ہے اثاثوں کی غیر قانونی آمدن سے زائد اثاثوں کا، اس میں پیش نہیں ہو رہے۔ اب ان کے وارنٹ گرفتاری کے باوجود ابھی تک وہ پیش نہیں ہوئے، اس لیے ECL پر ان کا نام شامل کیا جائے۔ اور زہیب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہی ECL جو قانون ہے اس کے تحت یہ ہے کہ اب یہ جو درخواست ہے یہ وزارت داخلہ کی ایک 3 رکنی کمیٹی ہے جسے ایڈیشنل سیکرٹری ہیڈ کرتے ہیں، اس کے پاس جائے گی، اور اگلے 72 گھنٹوں کے دوران توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس بارے میں فیصلہ ہوگا کہ اسحاق ڈار کا نام ECL پر ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے۔ جی جو ہے اچھا اعزاز، یہ بھی بتائیے گا کہ اسحاق ڈار ملک سے باہر ہیں، اب ECL میں نام ڈل جائے گا، لیکن ان کا واپس آنا اس کو کیسے میک شور کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں بھی کوئی اب پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں، جو ECL قانون ہے اس کے مطابق جو بھی شخص ECL قوانین کی یا عدالتوں کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ECL قانون کے تحت اس کا نام ECL پر جب ڈال دیا جاتا ہے تو جو ہی وہ وطن واپس آتا ہے تو اسے فوری طور پر گرفتار کر لیا جاتا ہے اگر اس کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کے پاس کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جب بھی یہ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ایک لمبا عمل ہے دائمی وارنٹ گرفتاری کا، اور دائمی وارنٹ گرفتاری کے بعد انٹرپول سے رابطہ کیا جاتا ہے، لیکن ابھی یہ اس مرحلے پہ نہیں پہنچا کہ معاملہ انٹرپول تک جائے۔ ابھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ان کے جاری ہوئے ہیں، اور اس کے پہلے مرحلے کے اوپر نیب نے سفارش کر دی ہے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان کا نام رکھا جائے۔ ابھی یہ پہلا سٹیپ ہے، اور پہلے سٹیپ کے بعد جب ECL پر نام آ جائے گا تو وزارت داخلہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس بات کے پابند ہو جائیں گے کہ جو ہی اسحاق ڈار واپس بھی آئیں تو ان کو فوری طور پہ گرفتار کر لیا جائے۔ دوسرا اس کا مرحلہ نیب کی طرف سے ممکنہ طور پر یہ ہوتا ہے، اور ہوا بھی ہے، ماضی میں ایگزامپلز بھی ہیں، کہ جو شخص عدالتی یا نیب سے مفرور ہوتا ہے، عدالتی احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کا جو پاسپورٹ ہے اس کو منسوخ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس طرح وہ شخص بیرونی ملک میں جو اس کا قیام ہے وہ غیر قانونی ہو جاتا ہے، تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ جی بہت شکریہ اعزاز سید، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نیب نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا نام ECL میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو سفارش کر دی ہے، اور اب وزارت داخلہ کی 3 رکنی کمیٹی اس بارے میں فیصلہ کرے گی۔